ہمارے یوٹیوب چینل آسان الفاظ 92 پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شب برات میں 6 پڑھے جانے والے نفل اور اس کی فضیلت کے بارے میں کہ اس کی کیا برکتیں ہیں ان 6 نوافل کو پڑھنے کی، اور دیگر جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کا کیا طریقہ ہے، اور ان نوافل میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، ان کی نیت ہم کس طریقے سے کریں گے نوافل کی، اور بھی اس کے بارے میں اس کی یعنی شب برات کی فضیلتیں اور اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات آج کی پہلی اور 2، شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ نمبر 2، شب برات کی رات عبادت کرنا مستحب ہے، یعنی عبادت جو ہے وہ کرنا مستحب ہے، تو اس میں فرض یا یہ واجب یا نہیں ہے کہ ہمیں کرنا ضروری ہے، لیکن ہمیں چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ عبادت کی رات ہوتی ہے تو ہمیں اس میں عبادت کرنی ہے۔ بات نمبر 3 اور 4، شب برات کی رات اللہ پاک اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ نمبر 4، اس کی رحمت یعنی اللہ پاک شب برات کی رات اپنے قصیر بندوں کی بخشش فرماتا ہے، تو انشاءاللہ ہم عبادت کریں گے تو اس بخشش کا ہمیں بھی حصہ نصیب ہوگا، تو عبادت ہمیں ضرور کرنی ہے اس رات۔ بات نمبر 5 اور 6، شب برات کو نفل نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ نمبر 6، جس طریقے سے ہم دوسری نمازوں میں نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی جیسے ظہر ویسے ہی پڑھے جائیں گے، یعنی جیسے ظہر کی نماز کے نوافل وغیرہ ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں، ان کی نیت جس طریقے سے ہمیں قرآن وغیرہ اس میں پڑھنا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے شب برات کے جو نوافل ہم پڑھیں گے اسی طریقے سے اس میں بھی ہمیں قرآن پاک وغیرہ پڑھنا ہے۔ بات نمبر 7 اور 8، شب برات کے نفلوں میں پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ یعنی کہ ان کو کوئی خاص طریقے کے ساتھ پڑھا جائے، ان کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے پیچھے پہلے بتا دیا۔ نمبر 8، شب برات کے نفلوں میں ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اور نفلوں میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک تسبیحات وغیرہ ویسے ہی پڑھیں گے۔ نمبر 9 اور 10، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبے کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے ہم 2 رکعت جیسے پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت اس طریقے سے کریں گے۔ نمبر 10، زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، دل میں ارادہ ہے نماز ہو جائے گی، یعنی کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اگر ہمارے دل میں ارادہ ہے کوئی سی بھی نماز نفل پڑھ رہے ہیں تو وہ ارادہ ہمارا کافی ہوگا۔ نمبر 11 اور 12، شب برات میں عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، جب چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی وقت رات میں ہم عبادت کر سکتے ہیں، کوئی خاص وقت نہیں بتایا گیا ہے۔ نمبر 12، شب برات کو برات اس لیے کہتے ہیں کہ برات کے معنی نجات ہے، یعنی کہ بخشش ہے، تو اللہ پاک اس رات کثیر بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اس لیے اسے شب برات یعنی آزادی کی رات کہتے ہیں، نجات کی رات۔ نمبر 13 اور 14، 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو ہمیں انشاءاللہ یہ روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اس دن اعمال لکھے جاتے ہیں، تو ابتدائی میں ہمارا روزہ ہوگا، انتہا میں بھی ہمارا روزہ ہوگا۔ نمبر 14، اس روزے کی فضیلت بہت ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو۔ 15 اور 16، شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، نفلی۔ نمبر 16، ہمارے نبی شعبان کے مہینے میں
کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، یعنی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، صرف شعبان کی 15ویں رات کو ہی روزہ نہیں۔ 17 اور 18 روزے کے لیے نیت کا زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی شعبان کی جو نیت کر رہے ہیں روزے رکھنے کی، اس میں ہمیں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ روزے کے لیے دل میں نیت کا ہونا یہ کافی ہے، ورنہ کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہیں، یعنی نیت ہے روزے کی دل میں تو بس ہو جائے گا روزہ، الگ سے اس کی نیت الفاظ سے زبان سے کرنا ضروری نہیں۔ بات نمبر 19 اور 20، شب برات میں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں، کس کو کب مرنا ہے، کس کو کب پیدا ہونا ہے، تو اس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ نمبر 20، اور اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، تو اس رات بہت زیادہ لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اس طرح کا حدیث میں مفہوم ہے۔ نمبر 21 اور 22، نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھیں 2 رکعت کر کے۔ نمبر 22، 2 رکعت اس نیت سے ادا کریں اللہ پاک مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، یعنی پہلی 2 جو رکعت پڑھیں گے وہ اسی طریقے سے نیت کریں گے۔ 23 اور 24، دوسری 2 رکعت میں نیت کریں اللہ پاک میری مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعت میں یہ نیت کریں اللہ مجھے اپنا ہی محتاج رکھنا۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے 6 رکعت ہمیں ادا کرنی ہیں۔ یہ جو 6 رکعت ادا کرنی ہیں، ان کی ہر رکعت میں 3 بار اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھیں۔ نمبر 26، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو اس طریقے سے جب ہم 3 بار پڑھیں گے تو ہر رکعت میں ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ جو 6 نوافل ہیں یہ پڑھنے ہیں، اور نیت جس طریقے سے بتائی ہے 2 رکعت پر نیت کرتے جائیں، انشاءاللہ عز و جل اس رات کی عبادت کی لذت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔